یار آسان سی بات یہ ہے کہ آج تک زندگی میں کسی نے تمہارا ہاتھ روکا نماز پڑھنے سے؟ نہیں روکا۔ کسی جادوگر نے آ کے جادو کیا، کسی شیطان نے آ کے تمہاری آنکھوں میں مرچیں ڈال دی، تم نے نہیں پڑھی نماز، تم نے ہیلے بہانے کیے، تم نے لاپرواہی کی، تم نے غیر ذمہ داری کا اختیار کیا، سارا قصور تمہارا ہے۔ آج جو تم نے گناہ کر رہے ہو، آج جو تم نماز نہیں پڑھ رہے، آج جو تم مجبوری سمجھ کے اپنے کو ہیلے بہانے کر کے جھوٹ بول رہے ہو، سب سے بڑا منافق اس وقت پاکستانی قوم میں وہ جو ملاوٹ کر رہا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم جس دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہو یا جس چیز میں تم ملاوٹ کر رہے ہو، اور وہ جو قوم کے بچوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تمہیں ایسے ہی معاف کر دیا جائے گا؟ تمہارے باپ کی جنت ہے، تمہارے خاندان نے بنائی ہے دنیا۔ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جب کسی شخص نے اپنے ارد گرد لوگوں کو دعوت نہیں دی، دعوت اسلام نہیں پہنچایا، کسی نہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچے گا۔ ایک شخص تمہارے ارد گرد رہتا ہے اور وہ دھوکے دیتا ہے تو ایک دن تمہیں ضرور دے گا۔ اس لیے دعوت کا کام کبھی نہیں چھوڑنا، دوسروں کی اصلاح کا کام کبھی نہیں چھوڑنا، اور اس اصلاح کے اندر قطعاً یہ نیت نہ ہو کہ تم بڑے عالم ہو اور تمہیں یہ لگتا ہے یا تمہارے کو یہ اچھا لگتا ہے یا تمہارے حساب سے بہتر ہے۔ دین اسلام کے حساب سے بہتر ہونا چاہیے۔ تم گدھے ہو، تم پہ کتابیں لاد دی گئی ہیں، قرآن کے لفظ ہیں، قرآن کے گدھے کی مثال، گدھے کی کیوں دے رہا قرآن مثال؟ کیونکہ تم امام ممبر پہ بیٹھے ہو، یا تم گھر میں اللہ نے چار بندے تمہارے نیچے دے دیے اور تم ان کے باپ ہو یا دادا ہو، تو قطعاً اپنی ضد اور اپنی تربیت کے حساب سے لوگوں کو مت ڈیل کرو، اسلام کے حساب سے کرو۔ اور اسلام بھی پیار محبت والا، کیا بہترین لفظ ہے اللہ کے، اے موسیٰ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے۔ پھر دوسرا لفظ آتا ہے اونچی آواز گدھوں کی سی ہوتی ہے۔ قرآن کے لفظ ہے اونچی آواز گدھوں کی سی ہوتی ہے۔ کسی لفظ سے تمہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے، نصیحت ہو رہی ہے، نصیحت صرف اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو بحث کرنا چاہے، تنقید کرنا چاہے، سوال کرنا چاہے، وہ آرام سے کر سکتا ہے۔